یہ حضور کا شہر ہے، اس پہ حملہ آور نہ ہو، لشکر کشی نہ کرنا، تیری سلطنت برباد ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ہے، مان لی۔ ماننے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، ایک خط لکھتا ہے، اور خط میں کیا لکھتا ہے؟ خط میں لکھتا ہے کہ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ جن کو ایمان کی دولت اللہ نے وہاں سے عطا کی ہے وہ بعثت نبی سے پہلے بھی آپ پر ایمان لاتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ اب بتائیں کیا اس کا ایمان معتبر نہیں ہے؟ جی ایمان لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ اے کاش کہ میری عمر میرا ساتھ دیتی، لیکن یہ ہے کہ عمر کا کچھ پتہ نہیں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ ان 400 علماء کو وہاں آباد کر دیا، ان کے لیے مکانات بنا دیا، اور ایک عالی شان مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کے ان علماء کا جو صدر تھا اس کو کہا کہ تم اس مکان میں رہو، اس کی نگرانی کرو، اس کے تم متولی ہو، اس کی دیکھ بھال کرو۔ اور ایک خط لکھا، اس مکان کی رجسٹری کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دے کر اس صدر کو دے دیا، علماء کے صدر کو، کہ یہ جب تم دنیا سے جاؤ اپنی اولاد کو دے دینا، اس وصیت کے ساتھ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھروں میں رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بعثت سے 1000 سال پہلے جو ہے مکانات تعمیر کرا دیا اور حفاظت ہو رہی ہے ان مکانوں کی۔ اب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گھڑیاں آئیں تو وہاں سے وہ خط انہوں نے اہل مدینہ نے انصار میں سے ایک شخص کو منتخب کیا، اس کا نام تھا ابو لیلہ، اور اسے کہا کہ یہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے یہ خط ان کو پیش کرو۔ وہ خط کیا تھا؟ وہ آپ کے مکان کی رجسٹری تھی، ملکیت نامہ تھا، وہ لے کے چلا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہجرت کی تیاریوں میں تھے، ایک ہے کہ آپ ہجرت فرما چکے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ خط جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا، حضرت علی نے پڑھ کے سنا۔ ایک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کو دیا، انہوں نے پڑھ کے سنا۔ لیکن اس سے بھی جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ابو لیلہ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ کہا کہ میں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھتے ہی بے ساختہ پکار اٹھے کہ آپ تو جادوگر نہیں ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ جادوگر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے فرمایا کیا تم ابو لیلی اور تمہارے پاس ایک مکتوب ہے، ایک خط ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا یہ ہمیں بتایا گیا ہے، وہ خط دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مدینہ کے مکان کی رجسٹری تھی، اور آپ نے اونٹنی کو نہیں پڑھائی تھی، وہ رجسٹری اونٹنی کو نہیں پڑھائی تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، ٹھیک ہے، آپ کے دست مبارک میں وہ ہاتھ ہے، وہ رجسٹری ہے، کاغذ ہے، اور اونٹنی پہ سوار ہے، اور اونٹنی کہاں آ کے بیٹھتی ہے؟ اسی مکان پہ آ کے بیٹھتی ہے۔ اتنا علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ہے کہ وہ 1000 سال پرانی بات سے باخبر ہے۔ نبی کی بات نہ کرو، نبی کے غلاموں کی بات میں آپ کو بتا دوں۔ اعلیٰ حضرت پیر صاحب دیوشیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک میرے پاس جرنیل آیا، ٹھیک ہے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو فرمانے لگے ایک جرنیل آیا تو میں نے اس کو کہا بھی تم آج نماز ظہر سے پہلے جو ہے صدقہ کر دو ورنہ تمہارا کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ میں نے کہا جی میں ان باتوں پہ بلیو نہیں کرتا ہوں، جرنیلی سوال تھی نا، تو کہنے لگا جی میں نہیں ان باتوں پہ بلیو کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو اس کو ظہر کے بعد اطلاع آئی کہ ان کے 2 جو ہیں نوجوان وہ مارے گئے۔
ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، پھر بھاگتا ہوا ہے، ہمارے لگے تم ہمارے علم کی بات کرتے ہو، تمہیں ہمارے علم پہ شک، اتنا علم تو فرمایا ہماری مرغیوں کے پاس ہے، میں اتنا علم تو ہماری مرغیاں بھی رکھتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی جو بات ہے وہ تو ہمارے تصورات سے بھی باہر ہے، وہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، وہ رب عطا فرمانے والا ہے اور مصطفیٰ لینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 90,000 علوم عطا فرمائے، ہمارے کہ ان میں سے 30,000 علوم جو ہیں وہ امت کے لیے تھے، میں نے امت کو دیے، وہ علوم شریعت ہیں۔ ہمارے کہ 30,000 جو علوم ہیں وہ علوم معرفت ہیں، علوم حقیقت ہیں، ہمارے کہ وہ میری امت کے اولیاء کے لیے تھے۔ اس کے بارے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ جنہیں چاہیں عطا فرمائیں، جنہیں چاہیں نہ دیں۔ ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جن کو وہ علم ملا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان علوم کے بارے میں تمہیں بتاؤں تو تم میری گردن مار، ان علوم میں بولا نہیں جاتا، وہ علوم منتقل کیے جاتے ہیں۔ پھر 30,000 وہ علوم ہیں جو صرف رب نے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کے لیے عطا فرمائے، جو خدا اور مصطفیٰ کے درمیان، ان میں سے سرکار خیرات جس کو دینا چاہیں دے دیتے ہیں، ان میں سے جس کو چاہیں خیرات وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ بس اس پہ اختتام کر کے دعا کرتے ہیں۔ محبت کی باتیں انشاءاللہ رات بھر بھی نہیں ختم ہوگی، لیکن جیسا میں نے کل بتایا تھا کہ ہماری پہلی نشست 9:30 بجے تک دعا ہو جائے گی۔ اب ہم دعا کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں لنگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا پیش کرتے ہیں، آپ تناول فرمائیں۔ اس سے اگلا جو پروگرام ہوگا، کھانا کھائیں، وضو تازہ کریں، پھر ہمارا اگلا سلسلہ جو ہے وہ شب بیداری کا شروع ہو جائے گا۔ رات بھر انشاءاللہ شب بیداری بھی ہے، نوافل بھی ہیں، نعت خوانی، درود خوانی، ذکر اذکار رہے گا، اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی